اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا تو بے شک آ کر مجھے سزا دینا۔ ہدایات پر عمل کرنے آپ کے ساتھ نسلوں میں بھی کبھی غربت نہیں ہوگی، مالی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے تمام اہل و عیال کو خوشی حاصل ہوگی، دشمن آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ کو دشمن سے تلے دب گئے ہیں لوگ، کیونکہ مہنگائی ہے، اور پہلے ایک کماتا تھا اور سارے گھر والے کھاتے تھے، اب سارے گھر والے کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں گھروں کے اندر، اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ کو دو کاموں کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت زندگی میں نہیں پڑے گی۔ ایک غربت، مالی پریشانی، قرض کے لیے، اور دوسرا دشمنوں کے خلاف۔ یہ دو چیزیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو سورہ قریش کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں، کیونکہ مجھے بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظائف پڑھے، یہ وظائف پڑھے، حالانکہ سورہ قریش کے وظائف میں نے پہلے بھی آپ کو فضائل بتا دیے ہیں، لیکن آج میں آپ کو دو ٹوک کہتا ہوں کہ اگر آپ سورہ قریش کا یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو دو کاموں کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت زندگی میں نہیں پڑے گی۔ ایک غربت، مالی پریشانی، قرض کے لیے، ایک اور دوسرا دشمنوں کے خلاف۔ یہ دو چیزیں، یہ دو مصیبتیں، اس کے لیے آپ کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں سوائے سورہ قریش کی۔ سورہ قریش کی طاقت کا آپ کو پتہ نہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ اس میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ کو کھلائے گا بھی اللہ۔ ہم کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ہماری پیاس، ہماری بھوک کون بجھاتا ہے؟ اللہ۔ وآمنہم من خوف۔ آپ کو خوف سے امن کون دیتا ہے؟ ہمیں کون دیتا ہے امن؟ اللہ۔ جب ہمیں دشمنوں سے امن مل جائے اور جو ہمیں کھلانے پلانے والا اللہ ہی ہے، تو کدھر بھئی آپ ڈھونڈ رہے ہیں دشمنوں سے پناہ؟ کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ کدھر رزق تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس تو ہے سب کچھ۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ان دو باتوں کے لیے آپ کو کسی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مالی پریشانی، قرض کا بوجھ ہے آپ پر، خواہ کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دشمنوں کے خلاف، دشمن آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ ان سے امن میں رہیں گے، آپ کے بچے، آپ کے اہل و عیال ان سے امن میں رہیں گے، اور آپ کو کبھی بھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں۔ وظیفے سے پہلے بھائی چند ضروری باتیں کہ وظیفے کے لیے میں کوئی اجازت، ہر کسی کو اجازت دیتا ہوں، ہر مسلمان بہن بھائی کو اجازت ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ وظیفہ تب ہی اثر کرے گا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور وظائف پڑھ رہے ہیں تو وہی وظیفے میں یہ اثر کون ڈالے گا؟ مجھے بتا دو۔ اللہ ہی ڈالے گا نا۔ جب ہم اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر وظائف پہ وظائف پڑھ رہے ہیں،
بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں، کل رات کو مجھے فون آیا، میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ میں 3000 مرتبہ یا فتاح یا رزاق کو پڑھتا ہوں، اسی طرح فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں، فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں، ابھی مجھے یاد نہیں، بہت سے وظائف بتا دیے۔ اب پھر کہتے ہیں رجت ہو گئی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھ پر اتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھ ہے، میں کیا کہوں آپ کو، اتنا بوجھ ہے۔ اور نعوذ باللہ وہ یہ بھی کہنے لگا کہ پھر میرے دل میں کفریہ جو ہے وساوس آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اس کو پھر ہدایات دی، اس کو اجازت دی ایک وظیفے کی، اور میں نے کہا بھائی آپ اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، وظیفے سے رجت ہو گئی۔ بھائی کوئی وظیفہ جو صحیح قرآنی وظائف ہیں، حدیث کے وظائف ہیں، صحیح وظائف ہیں، وہ کسی پر رجت نہیں کرتا۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں پہلے سے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ رجت کی کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے، رجت ہے کیا چیز؟ تو قرآنی وظائف کبھی رجت نہیں، یہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جب آپ اتنے زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ میں خود دیکھو قرآن بھی تلاوت کرتے رہیں، جب زیادہ بوجھ پڑھنے لگے تو بند کر دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اتنا پڑھیں جو آسانی سے پڑھ سکے۔ ویسے قرآن کا حق ہے کہ چوتھا حصہ پارے کا روزانہ پڑھنا حق ہے، علماء کہتے ہیں، لیکن جتنا پڑھ سکیں اور بوجھ آنے لگے آپ پر، اور پارے پہ پارے ختم ہو رہے ہیں، پارے پہ پارے آپ پر بوجھ پڑ رہا ہے، تو وہی بس کریں، اتنا پڑھیں کہ آسانی سے خوشی سے پڑھ سکیں۔ پھر بوجھ اپنے اوپر لائیں گے تو پھر کہتے ہیں رجت ہو گئی۔ کوئی رجت شجت نہیں ہوتی، آپ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا فتاح یا رزاق، میں نے کہا بھئی آپ یا رزاق یا فتاح ہو، یا فتاح یا رزاق ہو، آپ ایسا کریں کہ 3000 نہ پڑھیں، جتنا آپ آسانی سے، اگر 1200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے تو ٹھیک، ورنہ اس سے بھی تعداد کم کریں، کم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس میں زیادہ اثر ہوگا جب آپ دل سے پڑھیں گے۔ اور پھر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے وہی مجھے جو ہے بوجھ پڑ رہا ہے، میرے اوپر دماغ پر بوجھ آ رہا ہے۔ تو وظائف اتنے پڑھیں کہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو ان دو کاموں کے لیے، ایک مالی پریشانی جو کہ آج کل کی بہت بڑی پریشانی ہے، قرض تلے دب گئے ہیں لوگ، کیونکہ مہنگائی ہے، اور پہلے ایک کماتا تھا اور سارے گھر والے کھاتے تھے، اب سارے گھر والے کما رہے ہیں کسی نہ کسی طرح، گھر میں عورتیں بھی کما رہی ہیں اب گھروں کے اندر، اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں بھائی، ہمارے اعمالکم عمالکم، حکومت کو کچھ نہ کہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ جو حکومت ہم پر نافذ ہوتی ہے، جو بھی آتی ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اچھا حکومت آئے گا۔ اعمالکم عمالکم، حکومت کو برا بلا نہ کہیں، خود اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے اگر سورہ قریش کا یہ وظیفہ کر لیا، انشاءاللہ العزیز سورہ قریش سے آپ کو بہت بڑا کوئی وظیفہ نہیں ملے گا ان دو باتوں کے لیے۔ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد، جب عصر کی نماز سے فارغ ہوں، دو باتیں کرنی ہیں آپ سے بس، لیکن ان ہدایت پر عمل کریں نا پہلے۔ تو عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورہ قریش کو عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف، اور درمیان میں 101 بار سورہ قریش پڑھیں، اور 7 دن اس پر عمل کریں۔ اور اگر آپ دشمن کے خلاف پڑھتے ہیں تو وہ آمنہم من خوف کے وقت دشمن کا تصور کر لیں، اور بعد میں دعا بھی کر لیں۔ اور اگر آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں تو الذی اطعمہم من جوع، اس وقت اپنے رزق کی طلب اللہ سے کریں دل ہی دل میں۔ اور آخر میں اگر دونوں کے لیے کر رہے ہیں تو دونوں کی دعا کریں، دونوں میں یہی تصور کر لیں۔
تو ایک تو یہ بات ہوئی 7 دن تک یہ عمل کریں، اور باقی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ضرور بے ضرور صرف 11 مرتبہ پڑھنی سورہ قریش کو، صرف 11 مرتبہ زندگی کا معمول بنا لیں مغرب کی نماز کے بعد، اول و آخر جتنا چاہیں درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ نسلوں میں بھی کبھی غربت نہیں ہوگی، غربت کی پریشانی نہیں ہوگی، مالی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے تمام اہل و عیال کو خوشی حاصل ہوگی، دشمن آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کو دشمنوں سے امن رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پر اعتماد و یقین کے ساتھ پڑھیں، اور تلفظ سورہ قریش کا ٹھیک کریں، سورہ قریش کا تلفظ ٹھیک کریں، اور رزق حلال کی طلب کریں، انشاءاللہ اس وظیفے نے، یہ وظیفہ ضرور کام کرے گا۔ اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا تو بے شک آ کر مجھے سزا دیں، ہدایات پر عمل کرنے کے بعد، میرے ہدایت پر عمل کریں گے تب۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیوں نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا